السلام علیکم، سائیکالوجی کلاس میں خوش آمدید۔ میں شازیہ غلام نبی آج ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکالوجیکل ایفیکٹ۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں 10 ایسے سائیکالوجیکل ایفیکٹ آپ کو بتاؤں گی جس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بہت حد تک چینج ہو جائے گی۔ چینج کا مطلب آسان ہو جائے گی۔ تو چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کریں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سائیکالوجیکل ایفیکٹ 1۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا پرسن آپ کی چوائس کے مطابق ڈیسیجن لے تو اس کے سامنے آپشنز رکھیں جو آپ کے ڈیسیجن کے فیور میں ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر پڑھائی کرے تو اسے یہ کہنے کی بجائے کہ چلو بیٹا اٹھ کر پڑھائی کرو، یہ کہیں کہ چلو اب پڑھائی کا وقت ہے، آپ سب سے پہلے انگلش کرو گے یا میتھ۔ تو جب وہ خود فیصلہ کرے گا تو وہ خوشی خوشی پڑھائی کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے۔ وہ دوسروں سے آرڈر لینا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی چوائس کے مطابق کام کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کی کہیں کسی بھی جگہ پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی چوائس کے مطابق دوسروں کے سامنے آپشنز رکھ دیں۔ اس سے اس کو یہ لگے گا کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ سائیکالوجیکل ایفیکٹ 2۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے ذہینی لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو بلو ایوریج کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی خود کو باقیوں کی طرح سمارٹ نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف بلو ایوریج پرسن باقیوں کی نسبت خود کو بیٹر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ خود کو سپیریئر شو کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے اوپر ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف جو انٹیلیجنٹ پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے نالج سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سیکھنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ایگزام سے پہلے کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے پڑھائی کر کے نہیں آئے، اور ایگزام دینے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایگزام بس ٹھیک ہوا ہے، وہ اس سے زیادہ اچھا اٹیمپٹ کر سکتے تھے، جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ مارکس انہی لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی بات ہوتی ہے کہ ذہین لوگ کبھی بھی اپنی خوبیاں اپنے منہ سے بیان نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ خود کو دوسروں کے سامنے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ سائیکالوجیکل ایفیکٹ 3۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے جو لوگ زیادہ تر سن لائٹ میں رہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے سورج کی روشنی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی باڈی پر سن ریز کو محسوس کرتے ہیں، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہیپی اور فریش ہوتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک پروون تحقیق ہے کہ سن لائٹ سے ملنے والی وٹامن ڈی موڈ سٹیبلائزر کی طرح کام کرتا ہے، جو کہ ہمارے برین میں پلیئریبل ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کنٹریز میں سن لائٹ کی ریچ کم ہوتی ہے وہاں زیادہ تر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو سیزنل ڈپریشن بھی ہوتا ہے، جو سردیوں میں اگر 10-15 دن سورج نہ نکلے تو ان کا موڈ آف رہنے لگتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تنگ جگہوں میں رہتے ہیں جہاں سورج نہیں پہنچتا تو وہ لوگ خود کو زیادہ ڈپریشن میں فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے نیچر کے ہمیشہ قریب رہیں، زیادہ سورج کو محسوس کریں، اور اگر یہ سن ریز مارننگ کی ہوں گی تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ سائیکالوجیکل ایفیکٹ 4۔ کچھ ریسرچز سے پروو ہوا کہ مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ باہر جانے سے اور سفر کرنے سے اور زیادہ لوگوں سے ملنے سے آپ کا ڈپریشن بہت حد تک کم ہوتا ہے۔ تو لیڈیز زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں، اس لیے ان میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ میل باہر رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق کسی حد تک سن لائٹ سے بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر لیڈیز جو ہیں وہ کمروں میں رہتی ہوں یا بند جگہوں، بند گھروں میں رہتی ہوں جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں ڈپریشن زیادہ پایا جاتا ہو۔ تو جو لیڈیز گھر میں رہتی ہیں وہ کوشش کریں کہ صبح کے وقت وٹامن ڈی کو اپنی باڈی میں ایبزورب ہونے دیں اور سورج کی روشنی میں وقت گزاریں، اس سے بھی کسی حد تک ان کا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے۔ سائیکالوجیکل ایفیکٹ 5۔ ناظرین، آپ نے ڈرامہ اور موویز میں یہ دیکھا ہوگا
کہ کسی کو کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ریئلٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ریئلٹی یہ ہے کہ جب بھی ہم سوتے ہیں اور خاص کر جب ہم ڈریم میں جاتے ہیں تو ہماری برین کا وہ پارٹ جو مسلز میں موومنٹ میں انوالو ہوتا ہے وہ بالکل سو جاتا ہے اور ہماری باڈی بالکل پیرالائز ٹائپ ہو جاتی ہے، خاص کر ڈریمز میں۔ نہ ہی ہم اٹھ سکتے ہیں، نہ ہی بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی چل سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا ہینڈ تک موو نہیں کر سکتے۔ اور قدرت نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ جو ہم ڈریمز میں کر رہے ہیں وہ ریئلٹی میں نہ کرنا شروع ہو جائیں، تو اس لیے ہماری باڈی بالکل پیرالائز ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ ڈرامہ اور موویز میں دکھاتے ہیں کہ ہاں آپ ایک دم سے اچانک سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہوتا۔ جب ہم ڈریم سے جاگتے ہیں یا جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمارا وہ حصہ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر ہم اپنی باڈی کو بھی موومنٹ دیتے ہیں۔ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ دراصل جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹ 6۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں یا آپ کے ساتھ جلد گھل مل جائیں، تو جب وہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ انہی کی ٹون، انہی کی باڈی لینگویج میں بات کرنا شروع کریں، ان کے ساتھ ویسا ہی ایکٹ کرنا شروع جیسا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت جلد دوست بنا لیتے ہیں، یا وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو لوگ ان سے دوبارہ ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ انہی کی طرح کے ہو کر بات کرتے ہیں، وہ انہی کی طرح ہنستے ہیں، انہی کے الفاظ کو کاپی کر ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ویسی بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ چیز بہت افیکٹو ثابت ہوتی ہے اور لوگ بہت جلد ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور دوبارہ بھی ان سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ اسے کیمیلین ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو بس اپنا ہی بیہیویئر رکھتے ہیں، اپنی ہی طرز سے چلتے ہیں، لوگ ان سے دوبارہ ملنا یا دوستی کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اکثر لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ آپ کو اچھے اسی لیے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے آپ کی طرح کے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں لاسٹ پہ یہ کمنٹ دیتے ہیں یہ تو بالکل ہماری طرح کے ہیں، اور آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹ 7۔ ناظرین، اچھی ہینڈ رائٹنگ اور گندی ہینڈ رائٹنگ، دونوں طرح کی ہینڈ رائٹنگز اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی بہت ہی گندی رائٹنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ اچھی رائٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ اس گندی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی بیڈ کیوں ہو جاتی ہے؟ جبکہ بچپن میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کی رائٹنگ بہت نیٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، دراصل بیڈ ہینڈ رائٹنگ انٹیلیجنٹ لوگوں کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا دماغ بہت زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے۔ جب ان کا دماغ بہت زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اپنے ہینڈ کو بھی تیزی کے ساتھ موومنٹ دیتے ہیں، یعنی جب وہ لکھتے ہیں ان کا دماغ اس سے بھی زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے اور وہ فٹافٹ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دماغ کی سپیڈ کے ساتھ، تو اس لیے وہ اچھی ہینڈ رائٹنگ نہیں لا پاتے، ان کی ہینڈ رائٹنگ گندی ہوتی ہے۔ تو یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ بہت سارے لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹ 8۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی کام کہیں تو وہ فوراً آپ کا کام کر دے، یا سامنے والا آپ کے ساتھ بہت اس کی ریپو بلڈنگ ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ دوستی والا رویہ رکھے اور آپ کا کہنا بھی جلدی مان لے؟ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ تو ایک لفظ ہے جو آپ اگر اپنی کنورسیشن میں یوز کریں گے تو لوگ آپ کا حکم بہت جلد تسلیم کر لیں گے، آپ کے کام کو بڑی جلدی بجا لائیں گے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ ناظرین، وہ لفظ ہے سامنے والے کا نام۔ اگر آپ اپنی کنورسیشن میں سامنے والے کا نام یوز کریں گے، اس کو اس کے نام سے پکارتے ہوئے کوئی کام کہیں گے، تو سامنے والا مجبور ہو جائے گا آپ کی بات ماننے کے لیے، آپ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے۔ ہر کسی کو اپنا نام بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور ویسے بھی
किसी भी भीड़ में भी अगर आप किसी का नाम पुकारते हैं तो फ़ौरन वो अपनी अटेंशन आपकी तरफ करता है कि कहाँ से आवाज़ आई, मेरा नाम किसने पुकारा। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि इंसान बहुत ज़्यादा शोर में भी अब सिर्फ एक लफ्ज़ सुन सकता है क्लियर, वो उसका नाम है। तो जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हुए कुछ कहते हैं या अपनी बहुत सारी बातों में किसी का नाम ले लेकर बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बातों से मुतासर भी होता है और आपका कहना मानने पर भी मजबूर होता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट 9। नाज़रीन, इस फैक्ट में मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक कलर की। आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा। क्या आप जानते हैं कि आपको ब्लैक कलर क्यों इतना पसंद है? इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स पर, इंसान की साइकी पर? तो मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लैक कलर में ये ख़ासियत है कि वो लोगों पर अपने असरात छोड़ देता है। जिन लोगों को ब्लैक कलर नहीं भी पसंद होता, अगर आप उनके सामने भी ब्लैक कलर पहन के जाएंगे तो वो उन पर भी अपना इफ़ेक्ट, अपना असर ज़रूर छोड़ेगा। आप उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत स्मार्ट लगेंगे। और दूसरा, पहनने वाले पर ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पहनने वाले का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। जब भी वो ब्लैक कलर पहनता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। नाज़रीन, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो वहां आप ब्लैक कलर पहन के जाइए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरा, ब्लैक कलर में आप स्लिम भी नज़र आते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट 10। नाज़रीन, क्या आपको पता है हमारी बीमारी में जल्दी ठीक होने में हमारा जो ब्रेन होता है उसका 70% रोल होता है। दवाई से ज़्यादा हमारे ब्रेन का, हमारे बिलीव का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो ऐसे है कि जब कोई आप दवाई खाते हैं तो आप बहुत यकीन के साथ खाते हैं कि मैं इससे जल्दी ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और दवाई के असर करने से पहले ही आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को ये मैसेज देता है कि अब बस ठीक होना ही होना है, और आप दवाई लेने के बाद खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजिस्ट प्लेसीबो इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये इतना पावरफुल होता है कि अगर किसी पेशेंट को फेक मेडिसिन भी इस यकीन के साथ दी जाए कि इससे आपको फ़ायदा होगा तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उस फेक मेडिसिन से भी, क्योंकि आपके ब्रेन में इतनी पावर होती है कि वो आपकी बॉडी को जिस तरह चाहे मर्जी चला सकता है। वो चाहे तो आपकी बॉडी को सेहतमंद बना सकता है और वो चाहे तो आपकी बॉडी को लागर भी कर सकता है। क्योंकि आमतौर पर भी आपने देखा होगा कि लोग दवाई से ज़्यादा डॉक्टर पर बिलीव करते हैं कि इस डॉक्टर की दी हुई दवाई से मुझे आराम आएगा या इस डॉक्टर की दवाई से मुझे आराम नहीं आएगा। दरअसल उनके पीछे ये प्लेसीबो इफ़ेक्ट ही होता है कि वो जो उनका एक बिलीव होता है ना, बिलीव सिस्टम, वो स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मेडिसिन लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा या ये मेडिसिन लेने से मैं ठीक नहीं होऊंगा। ये इफ़ेक्ट बताने का मकसद ये था कि आप खुद को और अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बिलीव्स देना शुरू करें, अच्छी बातों पर, अपने गॉड पर और अपनी लाइफ की दूसरी बहुत सारी कामयाबियों पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिलीव से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। मैं इस यकीन के साथ करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे जाने से पहले, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लें और जो साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।